سب سے پہلے یہ دلیل پیش کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ بن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم، کہ زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ حین بوئی علی ابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی جا رہی تھی، کان علی والزبیر یدخلان علی فاطمہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے، ان کے گھر میں آئے، علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیشاورونها ویرتجون فی امرہم، وہ اس معاملے میں یعنی خلافت کے معاملے میں آپس میں مشاورت کرنے لگے۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، تو جب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، خرج حتی دخل علی فاطمہ، تو وہ نکلے حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، واللہ من الخلق احد احب الینا من ابیک ومن احد احب الینا بعد ابیک منک، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم پوری مخلوق میں تمہارے باپ جو ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور تمہارے باپ کے بعد مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، مَا ذَاكَ بِمَانِعٍ أَنْ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّكَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم مجھے یہ چیز مانے نہیں ہوگی کہ اگر یہ لوگ دوبارہ تمہارے گھر کے اندر جمع ہوئے تو میں ان کے متعلق حکم دوں گا کہ ان کے اوپر اس گھر کو جلا دیا جائے گا۔ حالانکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ان کے گھر کو جلا دیا، ان کو قتل کر دیا، ان کے بچے کو بھی قتل کر دیا جو بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو دلیل وہ دے رہے ہیں کہ جس میں یہ تینوں ہی باتیں نہیں ہیں، اس میں صرف دھمکی کی بات ہے، اور یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر کئی جو ہیں انہی کے چھوڑے ہوئے پالتو جو ہیں، جو اپنے ماتھے کے اوپر جو ہے بڑا مفتی کا ٹھپا لگا کے اپنی منافقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اہل سنت کی صفوں میں گھس کر بڑا شور شرابہ کرتے ہیں اور یہ روایت پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی صحیح سند کے ساتھ ہے، ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کی اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کی منافقت کو چھپا نہیں سکتی ہیں، جس طرح مرضی یہ ضعیف اور من گھڑت روایتوں کا سہارا لیتے رہیں، انشاءاللہ ان کا پول کھلتا رہے گا۔ اور یہ عبداللہ بن ابی منافق سے لے کے ابھی تک جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو بہرحال یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں جی اس کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے، حالانکہ ان جاہل لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف سند کا صحیح ہونا، روایت کا ثقہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اہل سنت کے ہاں 5 شرائط ہیں کہ اس کے راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں، سند جو ہے اس حدیث کی متصل ہو اور معلول نہ ہو، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی علت نہ ہو، اور اسی طرح 5ویں شرط ہے کہ وہ روایت جو ہے شاذ نہ ہو۔ تو یہ صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں، جبکہ اگر ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت کو، تو ان شرائط پر یہ روایت پوری نہیں اترتی ہے، کیونکہ اس روایت کو بیان کرنے والے مین راوی ہیں اسلم، جو کہ مولا عمر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، تو وہ جو ہے اس واقعہ کے وقت موجود ہی نہیں تھے۔ اب اس کے دلائل بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی ایک بندہ جو اس واقعہ پر موجود نہیں ہے اور وہ یہ روایت بیان کر رہا ہے، اور پھر جس سے اس نے سنی ہے ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے روایت کے اندر، تو پھر روایت قابل قبول کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد کا ہے، یعنی جس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی ہے، تو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور اسلم غلام جو تھا اس وقت مدینے میں موجود ہی نہیں تھے، اور ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا ہی نہیں تھا، ابھی میں مدینے میں نہیں آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہاں سے خریدا تھا؟ یہ دیکھیں تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر دیکھیں بعث ابو بکر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنۃ 11 فاقام للناس الحج وابتاع فیہا اسلم، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 ہجری میں لوگوں کو حج پڑھانے کے لیے مکہ میں بھیجا، تو وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج پڑھایا، اور ساتھ وہاں پہ وابتاع فیہا اسلم، تو وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو یعنی اسلم کو خریدا تھا۔ اور اسی طرح یہی بات جو ہے معرفت الصحابہ کے اندر بھی موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر
اسلم غلام کو 11 ہجری میں مکہ سے خریدا تھا۔ تو دیکھیں جو بندہ مدینے میں موجود نہیں ہے اور وہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور جس سے اس نے سنا ہے اس کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے سند کے اندر، تو اس اعتبار سے روایت جو ہے مرسل ہے، منقطع ہے، ضعیف شمار ہوگی۔ اور اس ضعیف روایت میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کو جلانا ثابت نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کو شہید کرنا ثابت نہیں ہے۔